بسم اللہ الرحمن الرحیم ابوداؤد ثانی سبق نمبر 47 صفحہ نمبر 565 کی حدیث نمبر وبی قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابان. یہاں سے شروع کر رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بينما رجل يصلي مسبلا ازاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضا فذهب فتوضا ثم جاء فقال اذا فتوضا ثم فقال له رجل يا رسول الله ما لك امرته ان يتوضا ثم سكت عنه ثم قال انه كان يصلي وهو مسبل ازاره وان الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل وكما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی جو ہے وہ اپنا تیبان ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اپنا ازار بند ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تم جاؤ اور وضو کرو. اذهب فتوضا فذهب، پھر وہ آدمی چلا گیا اور اس نے وضو کیا. پھر آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور وضو کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال له رجل، تو وضو کر کے ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، نبی علیہ السلام سے ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول ما لکا، آپ اس کو وضو کا حکم دیتے ہیں پھر خاموش ہو جاتے ہیں، کیا ہو گیا، یعنی آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی تیبان ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں فرماتا جو تیبان ٹخنے سے نیچے لٹکائے ہوئے ہو. جو تیبان ٹخنے سے نیچے لٹکائے ہوئے ہو ایسے آدمی کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر الیہم یوم القیامة ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. قلت من هم یا رسول اللہ قد خابوا وخسروا فأعادها ثلاثا. قلت من هم یا رسول اللہ خابوا وخسروا قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب اول فاحر او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین آدمی ہیں، تین شخص ایسے ہیں کہ لا یکلمہم، کہ بات نہیں کرے گا ان سے اللہ تعالی، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور قیامت کے دن، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں ناکام اور نقصان والے ہوئے جو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کو فرمایا، دہرایا. میں نے 3 مرتبہ پوچھا کہ وہ کون ہیں اللہ کے رسول؟ خابو و خاسرو، وہ خسارے والے اور نقصان والے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسبل، اپنا تیبان ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، منان، احسان جتلانے والا، اور والمنفق سلعتہ، اور اپنے سامان کو بیچنے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا.
تو یہاں بالحلف الکاذب یا فاجر فرمایا، اس کتاب میں ہا ہے نظر آ رہا ہے، نقطہ نہیں ہے، لیکن مراد اس سے فاجر ہے۔ تو راوی کو شک ہے کہ نبی علیہ السلام نے بالحلف الکاذب فرمایا یا بالحلف الفاجر فرمایا، تو وہ تین آدمی مراد ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کی طرف رضا یعنی رضامندی سے اس سے کلام نہیں کریں گے اور نظر رحمت سے اس کی طرف نہیں دیکھیں گے اور اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ ان تین چیزوں کی طرف اس حدیث مبارکہ میں اشارہ ہے۔ سر پر زائد کپڑا رکھنے اور ڈھانپنے کا حکم پہلے بیان ہوا، اب ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکا کر ٹخنوں کو چھپائے رکھنے کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ تہبند، دھوتی، شلوار، پاجامہ، ٹراؤزر، جو بھی چیز پہنی ہو، اتنے نیٹ کے نیچے لٹکائے جائیں کہ ٹخنے چھپ جائیں، بلکہ بعض اوقات تو جوتی کی ایڑی بھی چھپ جائے، تو یہ اس ازراہ تکبر ہو، قصدن ہو تو مردوں کے لیے یہ گناہ ہے اور مکروہ تحریمی یعنی حرام کے بالکل قریب ترین ہے، موجب فسق ہے اور اس پر سخت وعید ہے۔ اگر کوئی آدمی لاپرواہی، غفلت اور بے التفاتی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو پہلی صورت سے یعنی مکروہ تحریمی والی صورت سے خفیف درجہ ہوگا اس کا، یعنی یہ عمل مکروہ تنزیہی ہوگا، جبکہ اسے بچنا پھر بھی ضروری ہے کیونکہ بری عادت ہے۔ ٹھیک ہے تکبر سے نہیں کر رہا، لیکن عادت پھر بھی بری ہے۔ فتاوی عالمگیری کی کتاب الکراہیت میں ہے، اسبال الرجل ازارہ اسفل من الکعبین ان لم یکن للخیلاء ففیہ کراہۃ تنزیہۃ، کہ آدمی کا بغیر تکبر کے چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ مکروہ تنزیہی ہے، بلا قصد و اختیار۔ اتفاقی طور پر کسی وقت تہبند، پاجامہ وغیرہ نیچے لٹک جائیں تو اس میں گنجائش ہے، گرفت اور پکڑ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسبال ازار تکبر کی وجہ سے ہو تو حرام ہے، لا علمی اور بے توجہی کی وجہ سے مکروہ تنزیہی ہے، بلا قصد بوجہ عذر ہے تو پھر مباح ہے۔ جملہ احادیث کی تفصیل مفہوم ہوئی جو لکھ دی گئی، جو کہ ممانعات تکبر اور فخر کی صورت میں، اور جن احادیث میں مطلقاً بلا قید لفظ ہیں تو وہ بھی مقید بالخیلاء والفخر پر محمول ہوں گے۔ اگلی حدیث ہے عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا والاول وتم قال المنان الذي لا يعطي شيئا الا منه، کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سند سے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں، اور پہلی روایت زیادہ کامل ہے کہ منان وہ ہے جو بغیر احسان جتائے کسی کو کچھ نہ دے، جس کو جو دے اس کا احسان ضرور جتلائے، میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا، یہ چیز دی۔ عن قیس بن بشر التغلبی قال اخبرنی ابی وکان جلیسا لابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان بدمشق رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له ابن الحنظلیة وکان رجلا متوحدا فلما یجالس الناس انما هو صلاة فاذا فزع فانما هو تسبیح وتکبیر حتى یأتی اہلہ قال فمر بنا ونحن عند ابي ذر رضی اللہ تعالی عنہ
فقال له ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمۃ تنفعنا ولا تضرك. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقيا نحن والعدو فحمل فلان فطعن فقال خذوا مني وأنا الغلام الغفاري كيف ترى في قوله قال ما أراه إلا قد بطل. فسمع قل بطل أجره فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه سر بذلك فجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول لا يبركن على ركبتي. قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كلمة تنفعنا. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط. المنفق كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضهما. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما رضي الله تعالى عنه فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش. قال أبو داود رحمه الله تعالى كذا قال أبو نعيم عن هشام قال حتى تكونوا كالشامة في الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت قیس بن بشر تغلبی کہتے ہیں کہ اخبرنی ابھی مجھے میرے والد نے خبر دی اور میرے والد ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے. قالا وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی دمشق میں تھے. ان کو ابن حنظلیہ کہا جاتا تھا اور وہ خلوت پسند متوحدن خلوت تنائی پسند آدمی تھے. فلما یجالس الناس جب وہ لوگوں میں بیٹھتے تھے انما ہوا صلاۃ تو وہ بہت ہی لوگوں میں جب بیٹھتے تھے تو لوگوں میں بہت ہی کم بیٹھتے تھے.
انہا ہوا صلاۃ، وہ اکثر نماز میں مشغول رہتے تھے، فیضا فرغا، پھر جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو انما ہوا تسبیح و تکبیر، تو تسبیح اور تکبیر میں مشغول رہتے، حتی یأتی اہلہ، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے پاس آ جاتے تھے۔ فقال مر بنا ونحن عند ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارے پاس سے گزرے کہ ہم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کوئی ایسی بات کہیے کہ تنفعنا، جو ہمیں نفع دے اور آپ کو نقصان نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، تو فقدمت فجاء رجل، وہ فقدمت وہ سریہ یعنی بھیجا تو وہ واپس آیا، تو ایک ان میں سے ایک آدمی آیا اور مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ ایک آدمی آیا، فجلس فی المجلس، میں اس مجلس میں بیٹھ گیا جس مجلس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تو فقال لرجل الی جنبہ لو رأیتنا حین التقیا، پھر وہ اپنے پہلو والے شخص سے، وہ آدمی کہنے لگا اس آدمی سے جو اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، لو رأیتنا حین التقیا نحن والعدو، کہ کاش کہ تم ہمیں دیکھ لیتے جب ہمارا اور دشمن کا آمنا سامنا ہوا، مد مقابل ہوئے ہم، تم ہمیں دیکھ لیتے، یا جب ہمارے دشمن سے جو مد بھیڑ ہوئی، فلاں نے تحمل فلان، کہ فلاں آدمی نے، فحمل فلان، کہ فلاں آدمی نے نیزہ اٹھایا، فتعنا، اور وہ نیزہ جو ہے دشمن پر وار کیا، فقال خذوا منی وانا الغلام الغفاری، اور کہا کہ لے میرا یہ وار، اور میں قبیلہ غفار کا فرزند ہوں، قبیلہ غفار کا ایک لڑکا ہوں۔ کیف تری فی قولہ، تو آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی کے اس قول کے بارے میں، یعنی آپ کیا سمجھتے ہو اس کو؟ قال ما اراہ الا قد بطل اجرہ، کہ وہ بولا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ثواب ضائع ہو گیا، اس کا ثواب جاتا رہا۔ فسمع بذلک آخر، تو ایک اور آدمی نے یہی کلام سنا، فقال، اس آدمی نے کہا کہ ما ارا بذلک بأسا، میں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں سمجھتا۔ چنانچہ کیا ہو گیا کہ فتنازعا، یہ دونوں جھگڑے اس بات پر، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن لی۔ فقال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ لا باس ان یؤجر و یحمد، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا حرج ہے، اسے ثواب بھی ملے گا اور لوگ اس کی تعریف بھی کریں، لا باس ان یؤجر و یحمد، کہ کوئی حرج بھی نہیں ہے اس بات میں کہ اس کو اجر بھی دیا جائے اور اس کی تعریف بھی کی جائے، لوگ اس کی تعریف بھی کریں۔ تو میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ سر بذلک، وہ اس سے خوش ہوئے، اس بات سے خوش ہوئے۔ فجعل یرفع رأسہ، اور اپنے سر کو اٹھا کر پوچھنے لگے، اس آدمی کی طرف سر اٹھایا یعنی متوجہ ہوا، یقول، اور پوچھا اس سے، انت سمعت ذلک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو نے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ فیقول، اس آدمی نے کہا جی ہاں، ابن حنظلیہ نے کہا جی ہاں میں نے سنا ہے۔ فماذا یعید علیہ، تو وہ کہتے ہاں، پھر دوبارہ یہی سوال دہرانے لگے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہ تم نے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ حتیٰ یہاں تک کہ میں کہنے لگا یا میں نے سوچا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنوں پر بیٹھ جائیں گے، لا یبرکن علی رکبتیہ، یعنی ابن حنظلیہ رضی اللہ عنہ کے گھٹنوں پر بیٹھ جائیں گے۔ قال فمر بنا یوم آخر، تو کہتے ہیں کہ ایک دن پھر وہ ہمارے پاس سے، وہ ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے،
ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی ایسا کلمہ ہم سے کہہ دیجئے کہ جو ہمیں تو نفع دے اور آپ کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنفق علی الخیل، کہ گھوڑے کی پرورش پر خرچ کرنے والا وہ کل سے اپنے ہاتھ پھیلا کے صدقہ کر رہا ہے، اس آدمی کی طرح ہے اپنے گھوڑے پر خرچ کرنے والا کل باسط یدیہ بصدقہ، کہ اپنے ہاتھ پھیلا کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، لا یقبضہما، کہ کبھی سمیٹتا نہ ہو، ایسا ہاتھ پھیلا کر صدقہ کرے جو کبھی سمیٹتا نہ ہو۔ ثم مر بنا، پھر ایک دن ہمارے پاس سے وہ ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسا کلمہ فرما دیجئے ہمیں جو آپ کو نفع دے، جو ہمیں نفع دے اور آپ کو کوئی نقصان نہ ہو اس کلمہ کے کہنے سے۔ تو ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہنے لگے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریم اسدی کیا ہی اچھے آدمی ہیں، اگر ان کے بال کندھوں تک نہ ہوں اور ان کے جو ازار ہے وہ ٹخنوں تک جو ہے تہبند ٹخنوں تک نہ ہو تو کیا ہی اچھے آدمی ہیں۔ مطلب اس میں یہ تھا اشارہ کہ اگر وہ ازار بند کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں اور بالوں کو کندھوں سے اوپر رکھیں تو کیا ہی اچھے آدمی ہیں۔ تو یہ بات حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی، تو انہوں نے ایک چھری لی، فاخذ شفرہ، ایک بڑی چھری لی، پھر اس کے ذریعے اپنے بالوں کو کانوں کی لو تک جو ہے انہوں نے کاٹ دیا اور اپنی تہبند کو اپنی نصف پنڈلیوں تک اونچا کر لیا۔ پھر ایک دن ہمارے پاس سے حضرت ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ہمیں کوئی ایسا کلمہ کہہ دیجئے جو ہمیں نفع دے اور آپ کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو ابن حنظلیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انکم قادمون علی اخوانکم، کہ تم جو ہے وہ اس طرح ہو جاؤ گے کہ تم تل ہو لوگوں میں، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو تم اپنے بھائیوں سے ملنے والے ہو، انکم قادمون علی اخوان، تم اپنے بھائیوں کے پاس آنے والے ہو، یعنی اپنے بھائیوں سے ملنے والے ہو۔ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ، تو اپنی سواریاں درست کر لو اور اپنے لباس درست کر لو اور اپنے لباسوں کو درست کر لو، حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ، تاکہ تم اس طرح ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ تم اس طرح ہو جاؤ گے کہ گویا تم تل ہو لوگوں میں، تم لوگوں میں ایک تل ہو، کہ اللہ تعالیٰ فحش گوئی کو اور قدرت کے باوجود خستہ حالت میں رہنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور اسی طرح ابو نعیم نے ہشام سے روایت کرتے ہوئے روایت کیا، اس روایت میں حتیٰ تکونوا کالشامۃ فی الناس کے الفاظ اس روایت میں بھی ہیں۔ تو یہاں پر ان حدیث کی روشنی میں ایک تو یہاں عمدہ نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہے دعا اور دوسرا ہے مدعو لہو، جس کے لیے دعا کی گئی۔ پھر بہلائی اور خیر اور سلامتی کی دعا ہے اور ایک ہے بد دعا۔ تو نیک دعا جب کسی کو اچھی دعا دی جاتی ہے تو اس میں دعا مقدم ہوتی ہے، اور مدعو لہو جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ مؤخر ہوتا ہے، جیسے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت۔ اب سلام یہاں پہلے دعا ہے، السلام علی یوم، تو سلام علیکم بما صبرتم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ ان تمام کلمات میں دعا، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جنتی، سلام علیکم جنتیوں کی دعا،
سلام علی یومن یہ یحییٰ علیہ السلام کی، والسلام علی یومن ولد اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، سلام علیکم بما صبرتم جنت والوں کی دعا کا ذکر ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت یہ دعائیہ کلمات ہیں سارے کے سارے۔ تو دعائیہ کلمات پہلے آئے ہیں، مدعو لہو کا ذکر بعد میں ہے، اور بدعا میں مدعو لہو پہلے، کلمات بعد میں ہوتے ہیں، جیسے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، لعنتی بدعا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ مدعو لہو ہے یہ پہلے، وَعَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، سب میں بدعا پہلے، مدعو لہو پہلے ہے، اور بدعا کے جو کلمات ہیں وہ بعد میں ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا حدیث میں ہم نے پڑھا کہ لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، تو جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور تکبر کی وجہ سے ایسے بندے سے اللہ ناراض ہوں گے اور نظر رحمت اور شفقت نہ فرمائیں گے۔ باقی اللہ کی بارگاہ میں پیشی، حساب کتاب وہ تو ضرور ہوگا۔ تو یہ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہے جو قرآن کریم کے بدلے ثمن، قیمت اور ہدایت کے بدلے گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، سورہ آل عمران میں، کہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، نہ ان کی طرف شفقت فرمائیں گے، نہ انہیں گناہوں سے پاک معاف فرمائیں گے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی گویا کہ ناراضگی کی ایک صورت ہے جو بیان ہوئی اس حدیث میں، اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اور حدیث ثالث میں اذهب فتوضا، جو ایک بندہ آ رہا ہے اور نماز شروع کر دی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ وضو کرو نماز پڑھو۔ تو وضو کا حکم اس لیے دیا کہ وضو کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ آدمی چونکہ تہبند لٹکا کر گناہ کا مرتکب ہوا تھا، اس کے مٹانے کے لیے وضو کا حکم فرما دیا، اس گناہ کو مٹانے کے لیے۔ علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں راز یہ ہے کہ وضو سے طہارت ظاہری حاصل ہوتی ہے، اور طہارت ظاہری طہارت باطنی کا سبب ہے، اس لیے حکم دیا۔ پھر آدمی اس پر غور کرنے لگا کہ مجھے کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے، تو اب یہ حکم کیوں دیا، تو اس طرح اس فعل کبھی کی اس کو پہچان بھی ہو جائے گی، اس کے دل میں بیٹھے گا اس کا برا ہونا، اور اس سے بات آ جائے گا۔ اور آگے جو فرمایا اگلی حدیث میں لا یقبل صلاۃ رجل مسبل، کہ تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی، تو یہ آدمی حالت نماز میں گناہ کبیرہ کا جو کہ مرتکب ہوا ہے، اس لیے اس کی نماز درجہ قبولیت کو نہیں پہنچے گی۔ سر سے فریضہ تو اس کا فریضہ نماز اتر جائے گا، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ پھر یہ نماز میں قہقہ مارنے کے مشابہ ہے کہ نماز میں قہقہ مار کر اور کھل کھلا کر ہنسنا معصیت ہے، نافرمانی ہے۔ اس طرح تہبند اور پاجامہ جان بوجھ کر تکبر سے لٹکانا یہ بھی نماز کے اندر خصوصاً معصیت ہے۔ تو حکم ہوا کہ وضو کرے، دوسری وجہ ابھی ذکر ہوئی تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، ایک یہ وجہ، یہ دوسری وجہ ہے۔ تو چوتھی حدیث میں پھر اس تکرار کے ساتھ یہی دوبارہ آیا مسبل کے بارے میں، تینوں اعمال قبیحہ اور گناہ کبیرہ کی پہچان واضح ہوگی۔ سودا بیچتے ہوئے یہ کہ اللہ کی قسم یہ میں نے اتنے کا خریدا ہے، اللہ کی قسم اس میں نفع نہیں ہے، اللہ کی قسم اس میں فائدہ نہیں ہے، اس سے گاہک اعتماد اور دھوکہ میں پڑ جاتا ہے۔ یا گاہک کو پھنسانے کے لیے کہ خدا کی قسم ابھی ایک گاہک اس کے 500 دے رہا تھا میں نے نہیں دیا، ابھی آپ سے پہلے ایک آدمی 500 کا 1000 کا لے رہا تھا میں نے نہیں دیا، یہ گاہک کو دھوکہ دینے کے لیے، چلو تم لے جاؤ۔ تو یہ ساری صورتیں منع ہیں، جھوٹی قسم کے حکم میں ہیں۔ پہلے زمانے میں شیطان نظر آتا تھا،
تو ایک آدمی نے اسے کہا اے ابو مر، میں کیسا عمل کروں کہ تیرے جیسا بن جاؤں؟ شیطان سے کہا ایک آدمی نے۔ ابلیس نے کہا میرے جیسا یعنی بدبخت بننا چاہتا ہے؟ تو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، میرا رشتہ دار بن جائے تو اس میں مشکل نہیں ہے، نماز میں سستی کرو، جھوٹی قسمیں کھانے میں ذرا بھی دیر نہ لگاؤ۔ تو آدمی نے کہا میں کبھی بھی نماز میں سستی نہیں کروں گا اور کبھی بھی جو ہے وہ قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ عمل انسان کو شیطان کے قریب کر دیتا ہے، جھوٹی قسمیں کھانا، نماز میں سستی کرنا، حالانکہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اس لیے اس سے ہر حال میں شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے سے اور جھوٹی قسمیں کھانے سے بچنا چاہیے، بالخصوص جھوٹی قسمیں کھانا۔ اور یہ جو ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، اس میں تو بہت سارے فوائد سنے۔ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق اور قبولیت اور ہمت نصیب فرمائے، اور بار بار ان حدیث کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ سوچنے سے بات سمجھ آتی ہے، غور فکر کرنے سے۔ کانا رجلا متوحدن، جو کہا نا خلوت پسند، تنہائی کے عادی تھے، عبادت گزار تھے، رہبانیت والے نہیں تھے، وہ تنہائی پسند تھے، تنہائی میں اللہ سے لو لگائے رہتے تھے۔ آل و یال اور ان کی خواہش کا ذکر بھی موجود ہے، بالکل کٹ کے نہیں رہتے تھے ہر ایک سے، ایسی خلوت نہیں تھی جو ممنوع ہے۔ خذھا منی وانا غلام الغفاری، اس میں فخر اور تعریف کا شیبہ، اس لیے اس نے آنے والے آدمی نے پوچھا کیا اپنے اس عمل کو فخریہ پیش کرنے اور کہنے سے اس کا عمل ختم ہو گیا؟ دوسرے نے کہا نہیں، یہ تو میدان جنگ ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میدان جنگ میں عاجزی کے بجائے بہادری، بزدلی کے بجائے دلیری، آہستگی کے بجائے سختی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح ثواب بھی ملے گا، تعریف میں بھی کوئی حرج نہیں، بس نیت خالص ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجاء علی یرفع رأسہ، چونکہ پہلے سر جھکائے وہ پوری توجہ سے بات سن رہے تھے، پھر بعد میں جو ہے لذت اور سرور میں توجہ بڑھاتے ہوئے کہنے والے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، یعنی ان کی باتوں سے ان کو خوشی ہوئی تو دیکھا آگے۔ لولا طول جمتہ، زلفیں رکھنا سنت اور پسندیدہ ہے، لیکن اعتدال سے ہوں، بالکل لمبی بکھری پراگندہ بھی نہ ہو، اور نہ ایسا کہ عورتوں کے مشابہ ہو جائیں بال۔ اصلحوا لباسکم، اس میں یہ اشارہ دے دیا اس لمبی حدیث میں کہ کوئی زیارت اور ملاقات کو آئے یا کسی کی زیارت کے لیے آپ جائیں تو لباس، پگڑی، ٹوپی سدھار سنوار کر جائیں، تاکہ منظر جو ہے وہ عجیب منظر، قبیح منظر پیش نہ آئے۔ تو کأنکم شامۃ فی الناس، یہ جو فرمایا گویا کہ تم تل کی طرح لوگوں میں نمایاں ہو، تاکہ استقبال اور ملاقات کے لیے آنے والوں کو دشواری نہ ہو۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے الفاظ حتی تکونوا کالشام فی الناس نقل کیے ہیں۔ یہ الفاظ مقصود دونوں سے ایک ہی ہے کہ اپنی حالت، لباس اور سواری سب کچھ درست رکھو۔ آگے باب ہے ما جاء فی الکبر، تکبر اور گمانڈ کی مذمت کا بیان شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حناد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن باز عنی واحدا منہما قذفته فی النار، او کما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، بڑائی میری چادر اور عظمت میرا تہبند ہے۔ بڑائی میری چادر ہے، ردا ان چادر کو کہتے ہیں، والعظمت ازاری، اور عظمت وہ میرا تہبند ہے۔ جو ان میں سے، ان دونوں میں سے، میری چادر اور تہبند میں سے کسی کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا، فمن نازعنی، نازع ینازع جھگڑا کرنا، تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ میں اس کو کہاں ڈال دوں گا؟ جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو چادر لٹکانا تکبر ہی کے لیے ہوتا ہے، تو لہذا دونوں چیزیں منع ہیں۔
الکبریاء ردائی، ردا وہ چادر جو انسان اوپر پہنتا اور اوڑھتا ہے، اس کو ردا کہتے ہیں، اور ازار وہ چادر جس سے جسم کا نچلا حصہ ڈھانپتا ہے انسان، بطور شلوار کے لنگی کے طور باندھتا ہے۔ یہ دونوں کپڑے ہر ایک آدمی کی ضرورت اور اس کے ساتھ مخصوص ہیں، ان میں شرکت نہیں ہوتی، یعنی ایک آدمی بدل بدل کے کبھی یہ پہنے کبھی وہ، ایسا نہیں ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ ہیں، اور اس میں شرکت اور تعرض کو اللہ تعالیٰ پسند اور برداشت نہیں فرماتے۔ اس لیے فرمایا فمن نازعنی واحد منہما، تو نازع نزاع مصدر سے ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی طرف کھینچنا، تکبر کی عادت ہونا، یعنی جس کے اندر ان چادروں کو کھینچے گا، یہ کیا مطلب، یعنی تکبر کی کوشش کرے گا، بڑا بننے کی کوشش کرے گا، یہ ایسے ہے جیسے کوئی دوسرے کے کپڑے اور پوشاک استعمال کرنے لگے، تو پھر اس سے جھگڑا تو ہوتا ہے۔ بڑائی کا اختیار کرنا گویا اپنے مالک حقیقی سے جھگڑا کر لینا ہے، جس کی قدرت کاملہ اور گرفت شاملہ کا بھی یقین ہے۔ اب نتیجہ خود نکالیں کہ ایسی ذات سے ٹکر لینے کا انجام کیا ہوگا۔ قذفتہ فی النار، تکبر من جملہ شرک اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جس کی سزا چونکہ آگ ہے، اگر توبہ کر لی اور آئندہ تکبر سے باز آ گئے تو پھر ٹھکانہ باغ ہے، جنت ہے، ورنہ نار ہے، جہنم ہے۔ دوسری حدیث ہے، عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردل من ایمان۔ قال ابو داود رحمہ اللہ تعالی رواہ الاسملی عن الاعمش مثلہ، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں داخل ہوگا جنت میں وہ آدمی جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو، اور وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو، رائی کے برابر بھی ایمان ہو۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسے روایت کیا قسملی نے عامش سے اسی جیسی حدیث۔ اس باب کی اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وكان رجلا جمیلا فقال یا رسول اللہ انی رجل حبب الی الجمال واغتیت منه ما تراه حتى ما احب ان یفوقنی احد، اما قال بشراک نعلی و اما قال بشسع نعلی افا من الکبر ذالک؟ قال لا ولكن الکبر من بطر الحق وغمط الناس، وہ کما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ السلام کے پاس آیا، اور وہ ایک خوبصورت آدمی تھا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے خوبصورتی پسند ہے، ان رجل حبب الی الجمال، مجھے خوبصورتی پسند ہے اور مجھے خوبصورتی دی گئی ہے، مجھے خوبصورتی پسند بھی ہے اور مجھے خوبصورتی دی گئی ہے، وَأُعْطِيتُ مِنْهُ، مجھے خوبصورتی دی گئی ہے، ما تراہ، تو جسے آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہاں تک کہ ما احب، میں نہیں چاہتا کہ ان یفوقنی، ما احب ان یفوقنی، کہ کوئی مجھ سے فوقیت لے لے، یعنی آگے بڑھ جائے، کوئی مجھ سے بڑھ جائے، کوئی میری جوتی کے تسمے کے برابر، یا کہا شسع یعنی نعلی، بشراک نالی یا بشسع نالی، معنی دونوں کا ایک ہے، میری جوتی کے تسمے کے برابر۔
تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ افمن الکبر ذالک، آپ علیہ السلام فرمایا نہیں، بلکہ کبر یہ ہے کہ حق بات کی تغلیظ کرے اور لوگوں کو کمتر سمجھے، لوگوں کو گھٹیا سمجھے۔ تو اس جو حدیث ثانی لا يدخل الجنت من کان فی قبلہ، ان دو جملوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ ایمان اور تکبر اور سرکشی کی آپس میں نسبت ایسے ہی ہے جیسے کہ آگ اور پانی کی نسبت ہے، یہ رہے یا وہ رہے، یا آگ رہے یا پانی رہے، یعنی تکبر ہے تو ایمان نہیں، ایمان ہے تو تکبر نہیں۔ اگر کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی یہ عادت ہے تکبر کی، تو پھر ایمان قلیل اور ضعیف اور نہ ہونے کے برابر درجے کا ہے۔ اور اس قسم کی آیت روایت سے معتزلہ وغیرہ نے استدلال کیا ہے کہ مرتکب کبیرہ مخلد فی النار ہے، کیونکہ جنت میں تو وہ جا نہیں سکتا، لہذا جہنم میں ہی ہمیشہ رہے گا۔ اور اہل سنت کی یہاں پر توجیہ ہے کہ جنت میں داخل نہ ہونا، جو فرمایا لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دخول اول وہلہ کی نفی کی گئی کہ پہلے مرحلے میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، پھر اپنی جو بدعمالیوں کی سزا ہے اس کی سزا بھگت کر پھر جنت میں داخل ہو سکے گا۔ کلی طور پر دخول جنت کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ اول مرحلے میں دخول جنت کی نفی ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ جنت میں یہ عادت لے کر، یہ کبر والی جو عادت ہے، اس عادت کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ یہ بری عادت اس کے دل سے صاف کر دی جائے گی، پھر صاف شفاف دل کے ساتھ یہ جنت میں داخل ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ہم جو کھوٹ ان کے دلوں میں موجود ہوگا اسے ہم نکال دیں گے۔ اور تیسری اور آخری حدیث، ان دونوں آخری دونوں حدیث نمبر 2 اور حدیث نمبر 3 میں متکبر کی سزا اور تکبر کا حکم بیان ہوا۔ اب اس کی حقیقت اور تعریف، کہ تکبر کی حقیقت سچ بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور یہ تکبر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اپنے اندر کسی کمال درجے کی، کسی خوبی کے وہم کے بعد، جب بندہ اپنے آپ کو علم میں یا عمل میں یا شکل و صورت میں یا مال ملک دولت میں، بہادری قوت یا کسی حسب نسب کے اعتبار سے دوسروں سے بہتر اور کامل سمجھنے لگتا ہے، پھر دوسروں کی تنقیص، نقص نکالنا اور تحقیر، گھٹیا جاننا اور انکار دوسروں کا، وہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی حقیقت، وہ یہ ہے کہ اپنے کو صفات کمال میں دوسروں سے بڑھ کر سمجھنا۔ اور تجمل اور تکبر دونوں میں فرق ہے کہ حسن و جمال، صفائی ستھرائی اور عمدہ لباس، عمدہ سواری، عمدہ قسم کی رہائش یا کسی خوبصورت چیز کو اپنے پاس رکھنا، یہ، اور دوسرا اس کے مقابلے میں تکبر، یہ چیزیں ساری تکبر نہیں ہیں۔ اور شکستہ حالی اور بالکل جو ہے اپنے آپ کو بنا سنوار کر نہ رکھتا، خستہ حال بن کر رہنا، لباس میں، عادات میں، رہائش میں، معاش میں، یہ تواضع اور عاجزی بھی نہیں ہے۔ دونوں میں فرق ہے، تکبر اور تواضع میں، اور دونوں کا تعلق جو ہے وہ
انسان کے ظاہر سے ہے، اور کبر اور عاجزی یہ عادات باطنہ میں سے ہیں، اس لیے خوبصورت اور نیک صورت ہونا تو مطلوب ہے، البتہ تکبر یہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بناؤ سنگار میں اور اپنے آپ کو عمدہ پہننا، عمدہ کھانے، عمدہ رہائش معاشی کے چکر میں مشغول ہونے سے خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا، ترجیح دینا دوسروں کے مقابلے میں، یہ بیماری پیدا ضرور ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ اور حقیقت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔